ایک دن کے بعد بادشاہ شکار کو گیا۔ شکار گاہ میں پہنچ کر کسی ہرن کے پیچھے گھوڑا ڈالا اور لشکر سے پیچھے کر کہیں کا کہیں نکل گیا۔ دوپہر کے قریب دھوپ تیز ہوئی تو بادشاہ کا بھوک پیاس کے مارے برحال ہونے لگا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دور جنگل میں کچھ تپے سے دکھائی دیے۔ گھوڑے کے باغ ادھر موڑی قریب پہنچا تو 2-3 پھٹے پرانے خیمے نظر آئے۔ پاس جا کر آواز دی، کسی مہمان کی ضرورت ہو تو حاضر ہے۔ اندر سے ایک بڑھیا نکل کر آئی اور اسے کی گھوڑے کی باگ پکڑ کر بولے، تشریف لائے۔ کا بعد گھوڑے سے اترا۔ بڑھیا نے تھوڑا سا دودھ اور جو کھانا حاضر تھا سامنے لا رکھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر کباب تھوڑے دیر سستانے کی خیال سے لیٹ گیا۔ تھکا ہارا تو تھا ہی، لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو دن ڈھل چکا تھا۔ افق پر شام کی سرخی کا ابتدائی لہریں پھیلنے لگی تھے۔ رات کے اندھیرے میں راستہ بھول جانے کے درد سے وہیں بسیرا کرنے کی ٹھانے۔ اتنے میں چند گاہیں نظر آئیں جو جنگل سے چٹ جگ کر کر واپس آ رہے تھے۔ بڑھیا نے اپنی لڑکی کو آواز دے کر کہا، گایوں کا دودھ دھو لو تاکہ مہمان کی خاطر کی جائے۔ لڑکی کی عمر کوئی 12 برس کی ہوگی، بڑی سمجھدار اور خوبصورت تھی۔ ماں کی بات سن کر گایوں کے پاس گئے اور دودھ دھونے لگے۔ شاید کا بعد نے کسی کو گائے کے دھوتے نہ دیکھا تھا۔ دودھ کی مقدار بہت زیادہ معلوم ہوئی اور اس پر اسے تعجب ہوا۔ دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ لوگ ہمارے انصاف اور کرم کے سہارے اس جنگل بے بیان پہ کھڑے ہیں اور روزانہ دونوں وقت اس قدر دودھ حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہفتے میں ایک دن کا دودھ بھی اپنے بادشاہ کی خدمت میں پہنچا دیا کریں تو ان کا کچھ بھی نقصان نہ ہوگا اور شاہی خزانے میں اس دودھ کی قیمت سے کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا، شہر پہنچ کر اس قسم کا ایک حکم نافذ کروں گا جس کے روح سے ہفتے میں ایک دن کا دودھ بادشاہ کا حصہ قرار پائے گا۔ صبح ہوئی تو ماں نے اپنی بیٹی کو جگا کر کہا کہ گائے کو دھو لو۔ لڑکی حسب معمول دودھ دھونے لگی تو وہیں سے چلائی، امی اٹھو اور دعا کرو، ہمارے بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا۔ یہ سن کر کباب بہت حیران ہوا۔ میں نے اپنے دل میں رات کو یہ سوچا ضرور تھا کہ ہفتے میں ایک دن کا دودھ اپنا حصے قرار دوں گا، مگر اسے بچے کی کیسے خبر ہوئی؟ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بڑھیا اٹھ کری ہوئی اور بہت گر گرا کر خدا سے دعا کرنے لگی۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوئی تو کباب نے پوچھا، بڑی بی، تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا؟ اس نے جواب دیا، ہماری یہ گائے روزانہ صبح کے وقت جتنا دودھ دیتی تھی آج اس سے بہت کم دیا، کیونکہ کوئی اور بات ایسی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ دودھ نہ دیتی۔ اس لیے ہم نے سمجھ لیا کہ اس کا سبب صرف یہ کہ بادشاہ کی نیت میں خرابی آ گئی، کیونکہ جب بادشاہ کی نیت میں خرابی آتی ہے تو خدا تعالیٰ زمین سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے، اور خیر و برکت کے اٹھ جانے سے یہ اثر ہوتا ہے کہ ہر چیز میں کمی اور نقصان واقع ہونے لگتی ہے۔ اس طرح جب بادشاہ کی نیت نیک ہوتی ہے تو خدا زمین پر اتنی خیر اور برکت نازل کرتا ہے کہ ہر چیز میں افراد اور فائدہ نظر آتا ہے۔ کباب بولا، سچ کہتی ہو، تمہارے بات سے مجھے بڑی تنبیہ ہوئی۔ میں نے اپنے بڑی نیت سے توبہ کی اور ظالمانہ خیال سے درگزرا۔ اب جو لڑکی نے دودھ دھوا تو وہ معمول کے مطابق تھا۔ دوسری طرف بادشاہ کی نیت خیر ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے نوشیروان کا بیٹا نصیب ہوا۔